بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان کو نقشے سے مٹانے کی دھمکی، بھارتی آرمی چیف کا ڈونلڈ ٹرمپ کو کھلا پیغام۔ بھارت کی اس دھمکی نے حالات ایک ایسے موڑ پر پہنچا دیے ہیں جہاں امن کی باتیں تو ہو رہی ہیں مگر تلواروں کی چمک ہر طرف پھیل رہی ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے کل یعنی 3 اکتوبر 2025 کو راجستھان کے انوکھرا میں فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کیا جو پہلے نہیں سنا گیا۔ آرمی چیف نے دھمکی دیتے ہوئے صاف کہا کہ اگر پاکستان ریاست کی سرپرستی میں دہشت گردی کو نہیں روکتا تو اسے سوچنا پڑے گا کہ وہ جغرافیائی نقشے پر رہنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اور یہ صرف دھمکی نہیں بلکہ ایک براہ راست چیلنج ہے۔ پچھلی بار آپریشن سندور میں ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا تھا مگر اس بار کوئی حد نہیں رہے گی۔ ہم ایسا قدم اٹھائیں گے جو پاکستان کو تاریخ اور جغرافیائی دونوں سے مٹا دے گا۔ ناظرین، اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ بیان کس لیے ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو مہینوں پہلے خبردار کیا تھا کہ تمام جنگیں ایک ساتھ شروع ہونے والی ہیں۔ مئی 2025 میں پہلگام حملے کے بعد شروع ہونے والے آپریشن سندور میں بھارت نے پاکستان اور پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں دہشت گرد کیمپوں پر حملے کیے جن میں 9 اہداف تباہ ہوئے، جبکہ بھارتی آرمی چیف نے ایک اور مضحکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 4 سے 5 پاکستانی جنگی طیارے بھی گرائے بشمول F-16 اور J-17، مگر یہ سب کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت پر رک گیا، جنہوں نے 50 سے زائد بار دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی جنگ روک دی۔ بھارت اسے برداشت نہیں کر رہا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان بھارت کی خود مختاری پر حملہ ہے، جہاں وہ خود کو ہیرو بنا رہے ہیں اور وہ بھارت کو کمزور دکھا رہے ہیں۔ اور بھارتی آرمی چیف کی یہ دھمکی خطے میں امن کو تباہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کا ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے پر عمل درآمد کا اعلان۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا۔ حماس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر اپنا جواب سازشوں کو پہنچا دیا ہے، جس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو فوری طور پر غزہ پر بمباری روکنے کی ہدایات کر دیں۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ حماس نے بڑی حد تک قبول کر لیا ہے۔ حماس کے مطابق وہ تمام یرغمالی زندہ یا مردہ کو واپس کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ وہ سازشوں کے ذریعے مذاکرات میں شامل ہونے کو بھی تیار ہیں۔ حماس غزہ کا انتظام آزاد ٹیکنوکریٹس کی فلسطینی باڈی کے حوالے کرے گا، جبکہ ہتھیار مستقبل کے فلسطینی حکمرانوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ حماس نے جنگ بندی کے لیے عرب اسلامی بین الاقوامی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا۔ حماس کے مطابق اس نے اپنی قیادت فلسطینی دھڑوں، فورسز، سازشوں اور دوستوں سے مشاورت کی ہے۔ حماس غزہ کی جنگ ختم کرنے اور اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کی صورت میں تمام اسرائیلی یرغمالی کو رہا کرنے پر تیار ہے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ سے مکمل انخلاء تک حماس غیر مسلح نہیں ہوگی۔ فلسطینی تنظیم کا کہنا ہے کہ معاملے کی تفصیلات پر مزید بات چیت کے لیے مذاکرات میں شامل ہونے کو بھی تیار ہیں۔ حماس کے بیان پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ آج ایک بڑا دن ہے، حماس پائیدار امن کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ اس موقع پر امریکی صدر نے قطر، مصر اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ غزہ میں امریکی صدر نے کہا کہ سعودی عرب اور دیگر ممالک نے جنگ روکنے کی تاریخی لمحے تک پہنچنے میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہم یرغمالیوں کے اپنے خاندانوں کے پاس واپسی کے منتظر ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امن منصوبے پر حماس کے جواب کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل سے غزہ پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ حماس کا امن منصوبے پر رد عمل سامنے آنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس کے تازہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دیرپا امن کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل کو فوری طور پر غزہ پر بمباری روک دینی چاہیے تاکہ یرغمالیوں کو فوری اور محفوظ طریقے سے نکالا جا سکے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں ایسا کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس وقت مذاکرات کی تفصیلات پر بات چیت جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ معاملہ صرف غزہ تک محدود نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں طویل عرصے سے مطلوب امن قائم کرنے کا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے ان ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کام کو ممکن بنانے میں مدد کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ قطر، ترکی اور سعودی عرب، مصر، اردن اور دیگر کا
شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کے رد عمل کے بعد مستقل جنگ بندی کی کوششیں تیز، قطر کے مصر و امریکہ سے رابطے۔ غزہ جنگ بندی میں ثالث کا کردار ادا کرنے والے قطر اور مصر نے ڈونلڈ ٹرمپ منصوبے پر حماس کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق وہ حماس کی جانب سے یرغمالی کی رہائی پر آمادگی ظاہر کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فوری جنگ بندی کے مطالبے کی بھی حمایت کرتے ہیں تاکہ غزہ میں خون ریزی کا خاتمہ اور یرغمالی کی محفوظ رہائی ممکن ہو سکے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ غزہ جنگ کے خاتمے تک پہنچنے کے منصوبے پر بات چیت جاری رکھنے کے لیے مصر اور امریکہ سے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں۔ مصر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے غزہ پلان پر حماس کے رد عمل کے بعد مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ مصر کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عرب ممالک امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے جواب میں حماس کا بیان حوصلہ افزا قرار دیا۔ انطونیو گوتریس نے زور دیا کہ تمام فریقین غزہ میں جنگ ختم کروانے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹرمپ امن منصوبے پر حماس کا جواب۔ اسرائیل نے غزہ پر قبضے کا منصوبہ فوری رد کر دیا۔ اسرائیل نے حماس کے رد عمل کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر فوری عمل شروع کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف کی زیر صدارت حالیہ پیش رفت کی روشنی میں اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی چیف آف اسٹاف آپریشنز، انٹیلیجنس اور پلاننگ ڈائریکٹوریٹ کے سربراہان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران اسرائیل کے چیف آف اسٹاف نے یرغمالیوں کی رہائی کے منصوبے پر عمل درآمد کی تیاری آگے بڑھانے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ افواج کی حفاظت کے لیے IDF کی تمام صلاحیتیں سدرن کمانڈ کو تفویض کی جائیں گی۔ حماس کے جواب کی روشنی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل مغویوں کی رہائی کے لیے منصوبے کے پہلے مرحلے پر فوری عمل درآمد کی تیاری کر رہا ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے کام جاری رکھیں گے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ویژن سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت نے IDF کو غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے کو فوری روکنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اپنی کارروائیوں کو غزہ پٹی میں دفاع میں تبدیل کرے گا، جبکہ غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے آپریشن کو روک دیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ معاہدے پر بلا تاخیر عمل درآمد کے لیے فریقین پر زور دیا جا رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر اسٹارمر کے مطابق حماس کا امریکی امن منصوبہ تسلیم کرنا اہم پیش رفت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کے حامی ہیں جس نے ہمیں امن کے قریب پہنچایا، مزید مذاکرات اور پائیدار امن کے لیے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لڑائی کے خاتمے پر یرغمالیوں کی واپسی اور امداد تک رسائی کا یہ بہترین موقع ہے۔ اسی طرح جرمن چانسلر کا بھی کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی، حماس غیر مسلح اور لڑائی فوری ختم ہونی چاہیے۔ یہ سب انتہائی تیزی سے ہونا چاہیے۔ تقریباً 2 سال بعد امن کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ جرمنی غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پیرس سمیت پورے فرانس میں حکومت مخالف مظاہرے، ہزاروں افراد کا احتجاج۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس سمیت ملک کے بڑے شہروں میں حکومت مخالف بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے، جن میں ہزاروں شہری پلے کارڈ اور بینرز اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرے ایک ملک گیر ہڑتال کا حصہ ہیں جس کے باعث عام زندگی اور بالخصوص ٹرانسپورٹ کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے ان مظاہروں میں منتظمین کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 6 لاکھ سے زائد افراد نے ان مظاہروں میں شرکت کی۔ عوامی دباؤ بڑھانے کے لیے یہ احتجاج پینشن اصلاحات کے خلاف اور حکومت کے 2026 کے بجٹ مسودے پر نظر ثانی کے مطالبے کے ساتھ منسلک ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی اصلاحاتی پالیسیاں عوام دشمن ہیں اور ان سے محنت کش طبقے پر مزید بوجھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیرس میں ہونے والے مرکزی احتجاج کے دوران بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، جس کے باعث میٹرو اور بس سروس تاخیر کا شکار ہوئی، جبکہ روٹس کو عارضی طور پر بند بھی کیا گیا۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔